ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا کہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان نہیں ہوگا، چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو۔ ناظرین چند سالوں پیچھے چلے جائیں، جب مہنگائی کا دور شروع ہوا تو سیاستدانوں نے ہمیں کہا کہ مہنگائی کی وجہ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی انفلیشن ہے۔ جب ہم سیاستدانوں سے آگے چلے تو بینک آف کینیڈا نے کہا کہ یہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں انٹرسٹ ریٹس بڑھانے پڑیں گے، تو ہمیں یہ لگا کہ شاید جب انفلیشن کنٹرول میں آئے گا تو میری اور آپ کی مشکل آسان ہوگی، چونکہ بتایا ہمیں یہ گیا تھا کہ یہ بڑھتی ہوئی انفلیشن جو 7-8-9% کو جا پہنچی، اس وجہ سے جو ہے وہ ساری چیزیں مہنگی ہیں۔ لیکن جب بینک آف کینیڈا نے رول سنبھالنا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ناظرین جو 1.5% 2% جو انٹرسٹ ریٹ ہمارے موجود تھے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، دیگر اور لینڈنگ کے حوالے سے، وہ آج جو ہے وہ بینک آف کینیڈا نے یا بینک آف امریکہ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے انفلیشن کو قابو کرنے کی کوشش میں جہاں تک پہنچا دیا ہے، وہاں پہ شاید انفلیشن تو قابو ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن میری اور آپ کی مشکل جو ہمیں سیاستدانوں نے بتائی تھی کہ انفلیشن جب نیچے جائے گا تو میری اور آپ کے مسائل میں کمی واقع ہوگی، لیکن مسائل میں کمی واقع ہونے کے بجائے مسائل ہمارے وہیں کے وہیں رہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے کہ جو مورگیجز میں اور آپ پے کر رہے ہیں، جو فائنینسز ہم نے اٹھا رکھے ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں ان کو ہم بیئر کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا شو ہے اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اسٹیٹ آف دی نیشن کیا ہے، آج کی کرنٹ صورتحال کیا ہے، بینک آف کینیڈا کی لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے، اور ہمارے سیاستدان ہماری عوام کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کیا جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ ناظرین اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب یاسین نظامی صاحب کو، جو اکانومی پہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور میکرو اکانومسٹ بھی ہیں۔ یاسین صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار دی اپرچونٹی۔ بہت شکریہ۔ میں نے جو سٹارٹ میں نیریٹو کہا، عوام کے لیے تو مشکلات ہی مشکلات ہیں، کیونکہ جو بھی پالیسیز ہمارے پالیسی میکر بناتے ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشنل گورنمنٹ ہو، ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ عوام، جو مڈل کلاس عوام ہے ان کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو 2 سال کے عرصے میں انفلیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ نہ صرف ہاؤسنگ بلکہ کھانے پینے کی اشیاء، جو گروسری کے بلز ہیں، فیول اتنی مہنگی ہو گئی ہے، یہ جو کاربن ٹیکس لگایا گیا ہے، تو اوور آل جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ کافی بے قابو سی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ایک مڈل کلاس فیملی کا جو ایکسپینس بجٹ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں تو وہ بیانڈ دیر ریچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں۔ جی تو آف کورس اس میں بلیم گیم اگر ہم دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کے اوپر ٹوٹل بلیم جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح انہوں نے پینڈیمک کے دور میں انتہا سے زیادہ اسپینڈنگ کی، وہ ساری اسپینڈنگ ڈیٹ کے اوپر ہوئی تھی، اور اس ڈیٹ کو فائنینس کیا تھا بینک آف کینیڈا نے، اور وہ بیسکلی آلموسٹ 0% انٹرسٹ ریٹ پہ کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، گھر خریدے 1.5% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر، تو آف کورس اس سے ایک طرح کا ہسٹیریا کریٹ ہوا اکانومی کے اندر۔ اب اس سے ہوا ہے کہ ہاؤسنگ تو آؤٹ آف ریچ ہو ہی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دوسری چیزیں تھیں وہ بھی ایکسپینسو ہونا شروع ہو گئیں، تو آف کورس اس کا امپیکٹ ایک ہر آدمی کے اوپر آیا، اور ہر آدمی کا جو اپنا بجٹ ہے وہ اس وقت آؤٹ ہو چکا ہے تمام۔ اچھا، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بینک آف کینیڈا یا حکومت کو بلیم کرنے کے بجائے جو بلیم بنتا ہے وہ عام انڈیویجول کے اوپر بنتا ہے کہ کیوں آپ نے اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے شروع کیے اور بڑے گھر لیے، یا 1 سے 2 لیے، 2 سے 3 لیے، 3 سے 4 لیے۔ تو ایک تو یہ نیریٹو ہے، لیکن دوسری جانب پہ حکومت کی ذمہ داری ہے اپنی عوام کی ویل بینگ کے لیے نہ صرف ان کو وارننگ سائنز بھی دیں، بلکہ ایسے ٹولز ان پلیس رکھتے کہ لوگ اپنے آپ کو اتنا پھیلا نہ پاتے۔ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ بہت حد تک انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی آتی ہے ہر انسان کے اوپر۔ اچھا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو فائنینشیل ایجوکیشن ہے یہ اتنی زیادہ آپ کو پڑھائی نہیں جاتی اسکولس کے اندر، یعنی کہ آپ یونیورسٹی کالج پہ آنے کے بعد بھی آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یار میں نے کون سا کریڈٹ کارڈ اپلائی کرنا ہے، کس پہ انٹرسٹ ریٹ بہتر ہے، میں نے جو ہاؤسنگ پروسیس اسٹارٹ کرنا ہے تو وہ کیا ہے، اس کا پروسیس کس طرح میں اسٹارٹ کرنا ہے، وہ آپ گریجویشن کے بعد جا کے چیزیں فیلڈ میں سیکھتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے اسکول لیول کے اوپر جو بیسک فائنینسز ہیں، جو پرسنل فائنینس کا ایک سیکشن ہے، وہ ہمیں بالکل نہیں پڑھا جاتا کہ آپ نے اپنے فائنینسز کیسے مینیج کرنے ہیں، اپنے بلز کیسے مینیج کرنے ہیں، اپنے ایکسپینسز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک انڈیویجول لیول پہ لیک آف نالج ہے، لیکن بہت حد تک ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر اس لیے آتی ہے کہ گورنمنٹ ایک طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے۔ اس انوائرمنٹ میں اکنامک ایکٹرز ہوتے ہیں، ہم اور آپ جیسے، اس میں انویسٹرز بھی ہیں، ہم جیسے نارمل اکنامک انویسٹرز بھی ہیں۔ تو جس طرح کا سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے نا، وہ انسینٹیو دیتا ہے آپ کو کہ آپ اپنے آپ کو لیوریج کریں، آپ ڈیٹ لیں، آپ لون لیں، کیونکہ اکانومی چلتی ہی ڈیٹ کے اوپر ہے۔ جو ویسٹرن اکانومی سسٹم ہے ہمارا، چاہے وہ US میں ہو، کینیڈا میں ہو، یورپ میں ہو،
आप तमाम वेस्टर्न इकोनॉमीज़ को देख लें, वो सब डेट ड्रिवन है, यानी कि डेट लेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, तो उससे इकोनॉमी चलेगी। तो सिस्टम उन्होंने ऐसा बनाया कि लोगों को मजबूरन डेट लेना पड़ा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट 1.5% हो तो आपको खुद आपका दिल चाहेगा कि मैं इसको लेके अपने आप को लेवरेज करूं और एसेट बाय करूं। बिल्कुल ठीक। तो यही हुआ, लोगों ने एसेट्स लिए, रियल एस्टेट बाय की। उन्होंने ये सोचा था कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी तो शायद 2% हो जाए, शायद 3% हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हिस्ट्री में बताती है लास्ट क्वालिफाइंग रेट हुकूमत ने रखा हुआ था 5% के करीब। तो मतलब अगर किसी ने अपने आप को फैलाया भी 1 से 2 से 4 प्रॉपर्टीज की, तो स्टेइंग विद इन द लिमिट्स कि जो हुकूमत ने लगाई हुई थी, तो अब ये कह देना कि कंज्यूमर ही जो है वो वही जिम्मेदार है, तो क्या ये बात दुरुस्त होगी? बिल्कुल नहीं। कंज्यूमर के ऊपर जिम्मेदारी आती है, लेकिन बहुत हद तक जिम्मेदारी हमारे पॉलिसी मेकर्स के ऊपर आती है। पॉलिसी मेकर्स पे आती है। बात को आगे लेके चलते हैं। पॉलिसी मेकर्स देखें, बैंक ऑफ कनाडा जो है वो यही कहा जा रहा है कि बैंक ऑफ कनाडा अब इंटरेस्ट रेट को पॉज करेगा। अगर वो पॉज करता है या पॉज नहीं करता, अगर पॉज करने के बाद 1-2 महीने के बाद फिर 0.25 थोड़ा बहुत आगे करवट लेता है, तो अब स्टेट ऑफ द नेशन क्या है? आप क्या देख रहे हैं? आप इकोनॉमिस्ट से क्या सुन रहे हैं कि अब क्या हम बिल्कुल बॉटम पे आ गए कि वी का एज आ गया है और अब वापसी का सफर शुरू होने वाला है? देखें, इस वक्त तो काफ़ी स्पेकुलेशन है इंडस्ट्री के अंदर। मेजर इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद ये जो रेट हाइकिंग साइकिल है ये अब अपने इख्तिताम को पहुंचती जा रही है। तो हो सकता है बैंक ऑफ कनाडा शायद एक बार रेट हाइक और करे फिर पॉज कर दे। लेकिन इसमें जो दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जैसे अगर आप जीडीपी को देखते हैं, जो लास्ट फ्राइडे को रिजल्ट आया है जीडीपी का जी, उसमें तो ये पता चल रहा है कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। ठीक है, यानी कि जो एस्टिमेट था मार्केट में इकोनॉमिस्ट का वो था 1.5%, और एक्चुअल जीडीपी जो Q2 का आया हुआ है 0.2%। इतना फ़र्क आ गया। और ये वाज़ेह रहा है कि जो बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी फोरकास्ट की थी साल के शुरू में, वो की थी 2.7%। फिर उन्होंने उसको रिवाइज किया, एक क्वार्टर के बाद रिवाइज करके 1.5% के ऊपर लेके आए। ठीक है, और जो एक्चुअल जीडीपी आया वो 0.2, यानी कि इससे आपको पता चल रहा है कि इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। ठीक है, और उसका ऑफ कोर्स रीज़न इंटरेस्ट रेट है। जब डेट एक्सपेंसिव हो जाता है तो ऑफ कोर्स कॉर्पोरेशन भी स्ट्रगल करती हैं, उनके जॉब लॉसेज होते हैं। अभी हमने देखा कि बेल ने अनाउंस किया जॉब लॉसेज, टेरस ने ले-ऑफ्स अनाउंस किए, जितने दूसरे बैंक्स हैं वो ले-ऑफ्स कर रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती तो बिजनेस नहीं होता, जॉब लॉसेज होते हैं, तो इसके साथ साथ ये सारी साइकिल चलती है। तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसका अब हमें जो फोरका नज़र आती है कि अगर बैंक ऑफ कनाडा ने पॉज कर भी दिया, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो रेट कट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट क्वार्टर से। तो यानी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, यानी जब ये बात कही जा रही है कि बैंक ऑफ कनाडा पॉज कर दे तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड न्यूज़, यानी हम उसको भी गुड न्यूज़ समझने लगे कि यार ये पॉज हो जाएगा तो गुड न्यूज़ है। यानी कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि बैड न्यूज़ भी हमें अच्छी लग रही है। तो लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर ये पॉज अभी कर भी देते हैं तो ऐसा नहीं हो रहा कि कोई दूसरा कोविड आ रहा है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि फ़ौरन रेट गिरने शुरू होंगे। बिल्कुल, एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें रेट एग्रेसिवली कट हो सकते हैं, वो है रिसेशन, और वो भी सिवियर रिसेशन। और रिसेशन गुड न्यूज़ नहीं होती। रिसेशन का मतलब है कि बिजनेस बैंकरप्ट्स हो रहे हैं, जॉब लॉसेस हो रही हैं, लोगों की जॉब्स खत्म हो रही हैं, लोगों के पास पैसा है ही नहीं खर्च करने के लिए। ठीक है, उस केस में अगर रेट करके 2% हो भी जाए तो किस काम का, अगर आपके पास जॉब ही ना हो। सही बात है। तो इसकी ख्वाहिश ना करें कि रिसेशन आए और रेट कट हो जाए, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू बी मच वर्स सिचुएशन फॉर एवरीबडी टू बी इन। तो यानी एक दूसरा पहलू तो ये है अवामी पर्सपेक्टिव से कि ठीक है, रेट्स में बी दे आर हियर टू स्टे। अगर थोड़ा बहुत कट भी होगा 6 महीने साल के बाद तो शायद 4 और 5 की बाउंड्री में आके शायद स्टे करे, टाइम विल टेल। लेकिन हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि अपनी इनकम को इंक्रीज करने के बारे में सोचें कि किस तरह से अपनी इनकम को इंक्रीज करें और नए नॉर्म पे रहने की कोशिश करें। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। जो भी सिस्टम हमारे सामने है वो तो है, उसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हम उसमें कुछ चेंज नहीं ला सकते इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। लेकिन हम एज एन इंडिविजुअल ये कर सकते हैं कि अपने आप को एजुकेट करें फाइनेंस के हवाले से, और समझें कि ये सारी जो साइकिल चल रही है उसमें मैं कहाँ खड़ा हूँ। यानी कि हमने देखा कोविड के दरमियान में इतनी लूज मॉनेटरी पॉलिसी थी, लोन्स इजीली मिल रहे थे, 1.51% पर इंटरेस्ट रेट पे लोगों ने मोर्गेज उठाई है। तो वो एक लूज साइकिल थी, उसमें हर कोई जो है बहती गंगा में हाथ धो रहा था। अब वो साइकिल रिवर्स हो गई है, अब वो साइकिल टाइट हो रही है, लैंडिंग यानी कि स्ट्रिक्ट हो गई है। जो लैंडिंग का प्रोसेस है, मोर्गेज मुश्किल से मिल रही है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 8% पे चले गया है।
تو اب اس کیس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو کس طرح فائنینشلی پروٹیکٹ کروں. اس میں میجر چیز تو یہ ہے کہ آپ ایکسٹرا اسپینڈنگ نہ کریں. جو ڈسکریشنری اسپینڈنگ اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی مزید پراپرٹیز میں اپنا ہاتھ نہ پھنسائیں. اگر آپ کے پاس آلریڈی 2 یا 3 یا 4 پراپرٹیز ہیں تو اپنے آپ کو ڈی لیوریج کریں. ٹھیک ہے, اپنی جو لائبلٹی اس کو کسی طرح سے ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ جو آنے والا وقت ہمیں بتا رہا ہے, اگر ہم گلوبل اکنامک پکچر کو دیکھتے ہیں, چاہے آپ یو ایس میں دیکھیں جو فیڈرل ریزرو کر رہا ہے, اس کے علاوہ جو یورپ میں کرائسس آیا ہوا ہے وار کی وجہ سے, تو ایک پوری گلوبل اکنامی اس وقت کرائسس کی سچویشن میں, اس سچویشن میں کہیں بہتری ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی نیکسٹ 2 ایئرس کے اندر. ہو بھی چاہے بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر ہم آپٹمسٹکلی دیکھیں تو حالات تو بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اس کا امپیکٹ ہر کنٹری پہ آئے گا, چاہے وہ یو ایس ہو, یورپ ہو, کینیڈا ہو. تو اس کیس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح فائنینشلی پروٹیکٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, جو یاسین صاحب بات کر رہے ہیں کس طرح سے فائنینشلی پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو اس مشکل میں کیسے سیف گارڈ کریں. اب طوفان تو جس کا ہمیں انتظار تھا, جس پہ بہت سارے لوگ بلیو نہیں کر رہے تھے کہ یہ طوفان آئے گا, لیکن یہ طوفان آ گیا, یہ ہمارے دروازوں تک پہنچ گیا, ہمارے بہت سے لوگوں کے سر کے اوپر سے پانی گزر گیا, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ منہ تک پانی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, آپ بخوبی اس چیز کو جانتے ہیں کہ آپ کی فائنینشیل صورتحال اس میوزیکل چیئر کے اندر کیا ہے, کہ کسی پراپرٹی کو آپ نے لیا تھا اور حالات بگڑنے شروع ہو گئے. اس میں چند پرسنٹیج لوگ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اچھے وقت میں کچھ اپنے آپ کو ڈی لیوریج کر دیا, کچھ پراپرٹیز ریلیز کر دی, یا کچھ ایسے ڈیسیجنز کسی وجہ سے انہوں نے نہیں لیے, تو آج وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. لیکن میجورٹی آج بھی فائنینشیل کرائسس کے اندر پھنسی ہوئی ہے. ناظرین, یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ, بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی, جو کہ اب پتہ نہیں اور مزید کہاں تک بڑھے گی. یہ 2 سال سے 3 سال سے ہم یہی باتیں سن رہے ہیں, بڑھتی ہوئی مہنگائی. اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کا پہلا کریڈٹ جو ہے وہ انفلیشن کو گیا. سیاستدانوں نے اس طرف بات کی, پھر بینک آف کینیڈا نے چابی سنبھالی, تو بینک آف کینیڈا نے ہمیں جو ہے وہ دن میں تارے دکھا دیے, اور یہاں پہ ہم آج پہنچ چکے ہیں کہ جہاں انفلیشن نیچے آ رہا ہے, لیکن میری آپ کی مورگیجز اور ہماری آنے والی کلوزنگز اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات میں ہمیں اسٹریس ہو رہا ہے. لوگ اپنی سلیپ لوز کر رہے ہیں, لوگ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, اور آپس میں رشتہ داریوں میں بھی چیلنجز کریٹ ہو رہے ہیں. لیکن ناظرین, کیا یہ وقت پینک کا ہے یا یہ پرو ایکٹیو پلاننگ کا ہے؟ اگر پرو ایکٹیو پلاننگ کا بھی فیز آپ کا گزر چکا, تو پلاننگ کا فیز ضرور آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور اس کی دوا بھی کرنی ہے. یاسین صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے سیف گارڈ کرنے کے حوالے سے, تو اس کے کچھ سینیریوز آپ بتائیں کہ جو آپ کے پیش نظر ہیں, کن کن مشکلات کا لوگ شکار ہیں, اور کس طرح سے اپنے آپ کو ڈی لیوریج کیا جائے. ہاں, تو بہت زیادہ تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اس سب بیچارے بہت پھنسے ہوئے ہیں. یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پری کنسٹرکشن کانڈوز مارکیٹ کے پیک پہ اٹھائے, یا پری کنسٹرکشن ٹاؤن ہاؤسز بک کیے ہیں جن کی کلوزنگ اب آنے والی ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ کوالیفائنگ ریٹ اب 8% پہ چلے گیا ہے, تو ان کے لیے کوالیفائی کرنا ہی مشکل ہو گیا, تو ان کی کلوزنگ خطرے میں ہے. تو اب وہ یا تو اس کو اسائنمنٹ پہ بیچنے کی کوشش کریں تاکہ اپنے آپ کو کسی طرح اس سے نکالیں, یا پھر کسی طرح کلوز کریں. چاہے اب یہاں پہ ایک منٹ آپ کو پاز کر دو. لیٹس سے کہ کسی نے کوئی پراپرٹی 6 لاکھ کی بائی کی تھی آج سے 1.5-2 سال پہلے, اب کلوزنگ آ گئی ہے, اور ابھی اسٹریس مارکیٹ کے اندر وہ کلوز نہیں کرا سکتے, نمبر 1. اور تھرڈ پارٹی لینڈر سے اگر پیسے لیتے ہیں تو ان کی طاقت نہیں ہے, ان کا انٹرسٹ بہت ہائی ہوگا. تو تیسرے سینیریو کے اندر وہ بیچنے کی بات کرتے ہیں تو بائر کم ہے. اب لیٹس سے 6 لاکھ کی پراپرٹی ہے, اور کرنٹ مارکیٹ لیٹس سے 6-6.25 کی ہے, لیکن لینے والا بھی تو ایڈوانٹیج دیکھ رہا ہے. تو اگر آپ کو آپ کی پراپرٹی 5.5-5.25 کی 50,000 مائنس پہ بک رہی ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, یعنی کہ آپ اس کو کلوز بھی نہیں کر پا رہے ہیں, اور آپ سی لینڈر یا بی لینڈر کے پاس بھی نہیں جا پا رہے کیونکہ ان کا انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے, اور ان کی جو لینڈنگ ہوتی ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے, سال کے لیے 2 سال کے لیے, اور پھر آپ نے اس کو اے لینڈر پہ ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. تو اگر وہ آپشن آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے, تو تھرڈ آپشن پہ یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا لاس برداشت کریں اور اپنے آپ کو اس سے ریلیو کریں. اچھا, اس میں تھوڑا سا آپ کو دوبارہ انٹرپٹ کروں. اگر لیٹس سے میں $50,000 کا لاس لوں ورسز میں بلڈر کو دیا ہوا ڈپازٹ چھوڑ کے بھاگ جاؤں, کون سی بدترین صورتحال ہے؟ دیکھیں, بلڈر آپ کو جانے نہیں دے گا اس طرح سے, کیونکہ بلڈر کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا, اور اس ایگریمنٹ کے مطابق بلڈر آپ کو سو کر سکتا ہے, آپ پہ لا سوٹ فائل کر سکتا ہے کہ بھائی آپ نے کمٹ کیا 50,000 یا 30,000 ڈپازٹ دے کے, اور آپ نے اس کو کلوز نہیں کیا. دیٹ مینس آپ ڈیفالٹ ہو گئے اپنے کانٹریکٹ پہ, تو بلڈر جو ہے آپ کے پیچھے لیگلی آ سکتا ہے. وہ نہ آئے, بڑی مہربانی اس کی, لیکن لیگلی اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ آپ کو سو کر سکتا ہے.
یعنی اس میں جو پہلی امپورٹنٹ بات ہے وہ جو بھی لوگ ایسی مشکلات کا شکار ہیں وہ بالکل جو ہے نا طوفان کی آخری ویو کو دروازے پہ آنے کا انتظار نہ کریں. وہ اپنے لائر سے مشورہ کریں, ریئل اسٹیٹ کلوزنگ لائر سے اپنے کانٹریکٹس کو دکھائیں. اگر بلڈر سے ایکسٹینشن مل سکتی ہے ایکسٹینشن لیں. اگر آپ ڈپازٹ ویو کر کے یعنی ڈپازٹ فورفٹ کر کے بلڈر آپ کو چھوڑ سکتا ہے تو وہ بھی آپشن ہے. ہوتا ہے. اور آپ کے پاس اگر اسائنمنٹ نہیں ہے تو آپ باہر بیچ ہی نہیں سکتے کلوز کرانے سے پہلے. لیکن جو بھی ہے مشورہ جس سے لینا ہے اس سے مشورہ لیں. ایسا نہ ہو کہ جس سے مشورہ نہیں لینا ان سے لیں, کیونکہ ہم دوستوں سے مشورہ لیتے ہیں. یہ بہت اچھی ہم نے بات کی ہے کہ اس میں لیگل ایڈوائس بہت ضروری ہے. آپ کسی اچھے ریئل اسٹیٹ لائر کے پاس جائیں, اس سے اپنا کیس ڈسکس کریں اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے پاس کیا وائبل آپشنز ہیں اور پھر آپ ان کو پرسو کریں. بہت کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بلڈر سے اگر آپ جا کے بات کریں کہ بھائی یہ سچویشن ہے, میری جاب ایسی ہے, میں افورڈ نہیں کر پا رہا, تو لیٹس فگر اٹ آؤٹ. اور اس کیس میں کبھی کبھار بلڈر آپ کو تھوڑی سی لینینسی دے دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم ڈپازٹ چھوڑ دو, آئی ول ناٹ پرسو یو لیگلی اور یو کین گیٹ ریڈ آف دس ایشو. تو یہ بھی ایک سیناریو ہے جس میں آپ بلڈر سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا ایسا ہے کہ یاسین صاحب چونکہ یہ اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ, یہ اکنامک ڈاؤن ٹرن جو ہے وہ پہلے بھی آتے رہے ہیں, اب بھی آئے ہیں, دوبارہ بھی آئیں گے. سال 2 سال لیو کرتا ہے اکنامک ڈاؤن ٹرن, کچھ لمبا لیو کرتا ہے, ہو سکتا ہے یہ سال رہے 2 سال رہے. تو وہ لوگ جو پراپرٹی کو ہولڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جیسے میں نے کہا نا پینک ورسز پلاننگ. اب پینک میں اگر مثال ہے میری 1 2 3 جو بھی پراپرٹیز ہیں, میں اگر سب اپنے فائنینسز مینیج کر کے ہولڈ کر سکتا ہوں تو میرے لیے کیا ایڈوائز ہے؟ دیکھیں اگر ہولڈ کر سکتے ہیں تو اس سے اچھا کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ تھوڑا بہت اپنے فائنینسز کو ٹائٹ کر کے مینیج کر سکتے ہیں تو اس اسٹارم کو ویدر کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. ورسز کہ اگر آپ اس کو پینک سیل کریں تو آپ لاس اپنا جو ہے لیں $50,000 یا $1,00,000 کا, وہ ایک بڑا لاس ہے اور وہ کیش لاس ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے اس کو کیش میں ڈیل کرنا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ہے کہ آپ اس کو رینٹ آؤٹ کر لیں, بیسمنٹ رینٹ آؤٹ کر لیں بنا کے, اگر آپ بیسمنٹ اور اپر یونٹ دونوں ایک ساتھ رینٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو رینٹل انکم ہے اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اس کی مورگیج اٹھا سکتے ہیں. تو اگرچہ ایسی سچویشن بن رہی ہے تو پھر تو بہتر ہے کہ آپ 1 2 سال نکال لیں. ہو سکتا ہے 2 3 سال کے بعد حالات ایسے بہتر ہو جائیں کہ انٹرسٹ ریٹ تھوڑا سا نارملائز ہو جائے, مارکیٹ تھوڑی سی بہتر ہو جائے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ پینک سیل کرنے سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جن کے پاس مثال کے طور پہ ان کی رسی بالکل ٹائٹ ہو رہی ہے کہ 1 2 2.5 جو بھی پراپرٹیز ان کے, بلکہ اگر ایک پراپرٹی پہ بھی کچھ لوگ پریشانی کا شکار ہے یا اگر سیکنڈ پراپرٹی پہ پریشانی کا شکار ہے, لیکن وہ سم ہاؤ رسی کو بالکل ٹوٹنے کے دانے پہ لے کے جانے کے لیے تیار ہیں, اس لیے کہ ان کو یہ ہو رہا ہے کہ کاش میں نے 1.5 سال پہلے بیچ دیا ہوتا تو 2 لاکھ بنا لیے ہوتے, لیکن آج بیچوں گا تو میں 2 لاکھ مائنس میں ہوں. تو وہ اپنے آپ کو مشکل کے منہ میں لے کے آ رہے ہیں. تو ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ کیا وقتی طور پہ لاس اٹھا لینا آگے کی بہتری کے لیے بہتر ہوتا ہے؟ ہاں, اس میں اصل میں ہر بندے کی ایک پرسنل سچویشن بھی ہوتی ہے نا. یعنی کہ اگر آپ سنگل ارنر ہیں اور آپ نے یہ ساری لائبلٹیز اپنے اوپر لی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ بھی خراب ہو رہی ہے, آپ کے گھر میں رشتہ دار بھی جو ہے ان سے تنگ ہو رہے ہیں, بچے بیوی وغیرہ, تو اس کیس میں بعض اوقات آپ فائنینشیل لاس کو ڈی پرائورٹائز کرتے ہیں اور آپ اپنی مینٹل پیس کو پرائورٹائز کرتے ہیں. تو اگر آپ ایسا کر کے اپنے آپ کو مینٹل ریلیف کر سکتے ہیں تو دیٹ از بیٹر دین رننگ انٹو فائنینشیل کرائسس. تو اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو فائنینشیل لاس بھی ہوگا آگے چل کے, اور پھر آپ جو مینٹل سکنس اپنے اوپر لیں گے وہ لانگ ٹرم ہے اور اس کا علاج بہت مشکل ہو جائے گا. تو اگر ایسی سچویشن میں آپ پھنس گئے ہیں اور آپ سے میرج نہیں ہو پا رہا اور آپ ایک مینٹل کرائسس کا بھی شکار ہو رہے ہیں, گھر میں ماحول بھی خراب ہو رہا ہے, دین اٹس بیٹر ٹو کنسیڈر ٹیکنگ اے لاس ٹیمپریری, اور پھر تاکہ اپنے آپ کو تھوڑا مینٹلی ریلیف کریں. زندگی اللہ نے کافی لمبی دی ہے کچھ لوگوں کو, بنا لیں گے آپ دوبارہ سے اس کو اویل کر سکتے ہیں, پھر بنا لیں گے. اچھا, اب چونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس میں میرا خیال ہے آپ نے بھی اپنے یوٹیوب پہ یہ بات کہی تھی کہ اسٹیٹس کے مطابق اباؤٹ 70% کینیڈینز آر اسٹل ان فکسڈ مورگیجز. بالکل. تو اگر وہ 70% کینیڈینز جو لو ریٹ انجوائے کر رہے ہیں فور دا نیکسٹ لیٹس سے کسی کی 1 سال کی ٹرم باقی ہے, 2 کی 3 کی باقی ہے, تو ان میں 1.5% سے لے کے 3% تک جو ہے وہ لوگ اس وقت سکون سے بیٹھے ہیں. تو وہ لوگ تو اس وقت جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں, ان کو بھی پین فیل ہی نہیں ہو رہا, وہ ٹیمپرری ریلیف ہے ان کے لیے. تو اب جب 6 مہینے سال کی سائیکل کے بعد اس میں سے 5 10 15 20% رینیو ہوں گے
تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کس طرح کی مشکلات جو ہے وہ رونما ہو رہی ہیں؟ بالکل، یہ کل میں جو CIBC کے مین اکانومسٹ ہیں بینجمن ٹاؤ، ان کی میں ویڈیو انٹرویو سن رہا تھا، تو اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 50% آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ مورگیجز آر فکسڈ ریٹ مورگیجز، ٹھیک ہے، جو اگلے 2 سال میں رینیو ہونی ہے. رائٹ. تو جب وہ باری باری رینیو کے لیے آئیں گے، جب انہوں نے 1.5 پہ مورگیج اٹھائی ہوئی ہے یا 2% پہ اٹھائی ہوئی ہے، اب وہ 6% پہ رینیو ہوگی. اس کے لیے ان کو دوبارہ کوالیفائی کرنا پڑے گا جو اسٹریس ٹیسٹ ہے 8% کا. تو اس میں سے بہت سے لوگ نہیں کر پائیں گے اور ان کے لیے ایک پیمنٹ شاک بھی ہوگا. تو ابھی جو ہم نے کرائسس دیکھا بھی ہے نا، وہ بہت لمیٹڈ کرائسس دیکھا ہے ہاؤسنگ مارکیٹ میں، یعنی کہ ابھی بڑا کرائسس آنا باقی ہے. یہ تمام مورگیجز جب رینیو ہونے آئیں گی اپنے ٹائم پہ، دین وی ول سی دا کرائسس ایٹ اے مچ لارجر اسکیل. تو پھر اس وقت مارکیٹ میں مزید پریشر آ سکتا ہے پرائسز کے حوالے سے کہ مزید پرائسز کم ہوں، کیونکہ جب اتنے زیادہ لوگ مورگیج افورڈ نہیں کر پائیں گے تو آف کورس اس کا جو امپیکٹ آئے گا ہاؤسنگ مارکیٹ پہ وہ کافی نیگیٹو ہوگا. اب ایک اور جو سوال آ رہا ہے جاتے جاتے، جن کی مورگیجز اب رینیو ہو رہی ہیں، اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، انٹرسٹ ریٹس اتنے ہائی ہیں، تو کیا ہم فکسڈ پہ چلے جائیں یا ہم ویریبل پہ رہ جائیں؟ تو آپ جو بینک کے اکانومسٹ ہیں یا جو ڈیٹیل آپ تک پہنچ رہی ہیں، ان میں آپ کو کیا جو ہے وہ اوپینین فیل ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ ریٹس کب کم ہوں گے. کافی سارے اکانومسٹ جو ہے پریڈکشن دے رہے ہیں اپنی کہ بھائی 2024 میں کٹ ہونا شروع ہوں گے یا 2025 میں کٹ ہونا شروع ہوں گے، بٹ دس از آل اسپیکولیشن، نوبڈی نوز. یہ تمام چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس وقت کے اکنامک حالات کے اوپر، اس وقت کیا انفلیشن کا لیول ہوگا، کیا اکنامک سچویشن ہوگی، فیڈرل ریزرو کتنا ریٹ کم کرے گا، کیونکہ بینک آف کینیڈا ہمیشہ فیڈرل ریزرو کے ساتھ 7 سال لے کے چلتا ہے اپنا ریٹ پالیسی. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہمارا ریٹ کم ہو اور ان کا ریٹ کافی زیادہ ہو تو اس سے کرنسی پہ امپیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہوگا یہ کہ جب فیڈرل ریزرو نے انٹرسٹ ریٹ سے 6% پہ لے گئے اور بینک آف کینیڈا نے 5% پہ رکھا ہوا ہے، تو یہ جو 1% کا ڈفرینس ہے وہ کرنسی کو ڈیپریشیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو بینک آف کینیڈا کا ایک مینڈیٹ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کرنسی کو، جو کینیڈین ڈالر کو، اسٹیبل رکھنا ہے. تو اس کیس میں دے کین ٹیک ریسیشن اینی ٹائم. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک سینیریو ہے کہ ہو سکتا ہے ریٹس ابھی اگلے 2 سال تک 3 سال تک کٹ نہ ہو، اسی لیول پر رہیں. تو اس سچویشن میں بڑا مشکل فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بھائی ہم ویریبل پہ رکھیں یا فکس پہ رکھیں. جو لوگ ویریبل کا مشورہ دے رہے ہیں وہ یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ نیکسٹ 2 ایئرز میں ریٹس کم ہو جائیں گے، تو ابھی فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویریبل رکھیں، جب کم ہو جائیں گے تب فکس کر لیجیے گا. بٹ دس از آل اسپیکولیشن. ٹھیک ہے، تو اس میں پرسنل سچویشن کو دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں اس لیول پہ کہ اگر ریٹ کم نہیں ہوتے اور ہو سکتا ہے بڑھ بھی جائیں، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ بڑھ بھی جائیں، تو کیا آپ مینیج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اگر آپ ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس کو فکس کر لیں. اگر نہیں کر سکتے تو آپ ریسک لے سکتے ہیں ویریبل پہ. آخری سوال بالکل اینڈ میں کوئکلی 30 سیکنڈز میں، کہ کوئی ایسی انڈیکیشن آ رہی ہے بینک آف کینیڈا کی جانب سے کہ جو ایمورٹائزیشن ہے ابھی تو 30 پہ اویلیبل ہے 20% ڈاؤن پہ، تو 35 اور 40 سال کی کوئی گنجائش ہے؟ بالکل، اس میں باتیں ہو رہی ہیں. OSFI جو ریگولیٹر ہے بینکس کا، تو انہوں نے یہ ایک طرح کی پیشکش دی ہے کہ بھائی ایمورٹائزیشن کو 40 ایئرس تک لے کے جایا جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو نیو مورگیج کی جو ایمورٹائزیشن میکسیمم اویلیبل ہے اس وقت کینیڈا میں وہ ہے 30 ایئرس. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ آپ نیو مورگیج اپلیکیشن پہ نہیں لے سکتے. تو اور ابھی باتیں یہ چل رہی ہیں کہ 40 ایئرس تک نیو جو مورگیج اپلیکیشن ہے ان کو لے کے آیا جائے. اچھا، اس میں یہ بھی ہے جنہوں نے ویریبل انٹرسٹ ریٹ اٹھائی ہوئی ہے اور ان کے پاس فکس مورگیج کی منتھلی پیمنٹ ہے، کیونکہ ویریبل میں 2 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا. ایک وہ ہوتی ہے جو ریٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی منتھلی پیمنٹ بڑھنا شروع ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جس میں آپ کی منتھلی پیمنٹ فکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جن کی منتھلی پیمنٹ فکس ہے ان کی ایمورٹائزیشن اپ ٹو 80-90 ایئرس تک بڑھ چکی ہے آلریڈی. صحیح، ٹھیک ہے. تو جب وہ بھی رینیو ہونے آئے گا تو بینک کہے گا بھائی اپنی ایمورٹائزیشن واپس 30 ایئرس پہ لے کے آؤ یا 40 ایئرس پہ لے کے آؤ اگر وہ اپروو ہو جاتی ہے. تو وہ بھی ایک پیمنٹ شاک ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک اپنی پیمنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ اونلی پہ رکھی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک سچویشن ہے کہ جو ایک فیکٹر کے طور پہ پلے کرے گی اگلے 2 سال میں کہ بھائی جو ویریبل مورگیج ریٹ ہولڈرز ہیں اگر ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مورگیجز کی جو ایمورٹائزیشن ہے وہ دوبارہ سے 30 ایئرس پہ لے کے آئیں تو ان کی منتھلی پیمنٹ کہاں ٹھہرے گی؟ ایک نیا مشکل کا سامنا ہوگا. بہرحال بہت شکریہ یاسین صاحب اپنا وقت دینے کا، بہت شکریہ جناب. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ نے دیکھا ہماری کوشش تھی کہ اس حوالے سے بات کریں کہ جو اس وقت مہنگائی، جو میں کئی مرتبہ یہ جملے دہرا چکا، اگر آپ اس آج کے شو سے صرف ایک کام ہی کر لیں
کہ آپ کی جو بھی فائنینشیل صورتحال ہے، جس بھی مشکل کا اگر آپ شکار ہیں، اول تو اللہ کرے کہ آپ نہ ہوں، اگر مشکل کا شکار ہیں تو پہلا کام یہ کیجئے، پینک کے بجائے آپ جو پروفیشنلز ہیں جن کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ ایک میٹنگ لازماً کال کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے سینیریوز کو رن کریں، اور جب وہ آپ کو جواب دیں تو ان سے بھی آپ ایویڈنسز لیں کہ وہ کن بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آگے یہ بہتری ہونے والی ہے یا یہ خرابی ہونے والی ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کے آپ نے کچھ ڈیسیجنز لینے ہوں گے۔ اور ناظرین، بعض اوقات جو ہے وہ ہار کے بھی جیتا جایا جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے قابو میں رکھنا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ طوفان آ رہا ہے، اس طوفان سے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو کس طرح سے سیف گارڈ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مشکل کے وقت سے بھی گزارے۔ 2008 میں بھی آیا تھا، 2017 میں بھی آیا تھا، اس سے پہلے بھی ایسے مشکل وقت آتے رہے ہیں اور مشکل وقت گزر جائیں گے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔